وہ اصحاب کہف جن کو اصحاب کہف اور غار والوں کے نام سے ہر قرآن کا پڑھنے والا سننے والا جانتا ہے۔ یہ کون اصحاب کہف تھے؟ رومیوں میں ایک بادشاہ پیدا ہوا، دقیانوس اس کا نام ہے، مفسرین نے دقیانوس اس کا نام بتایا۔ انتہائی توحید کا مخالف، اسلام کا مخالف، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مخالف۔ اس نے سب سے پہلے اپنے دربار میں بل پاس کیا۔ کیا بل پاس کیا؟ کہ میری سلطنت میں جتنے افراد ہیں ان میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر کوئی قبول کرتا ہے تو پھر اس کو سب کے سامنے آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ تو ایسے وقت میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اسی زمانے میں جہاں ایمان کو قبول کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنا تھا، ایسے وقت میں کچھ افراد ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھا، وقت آنے پر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نعرہ حق کو بلند کیا، پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کیا ہے غاروں میں پناہ لی۔ پھر اللہ پاک نے ان کے ساتھ اپنی قدرت کے وہ مظاہر کا اظہار فرمایا جو دنیا والوں کے لیے ایمان کے اضافے کا سبب بن گئے، جسے دنیا کرامت ولی کی نظر سے دیکھتی ہے، جسے دنیا اللہ کے قدرت کے کرشمے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اس زمانے کے عیسائیوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب سے اصحاب کہف کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنی طرف سے ہیر پھیر کر کے ان کے بارے میں بیان کیا، تو اللہ نے فرمایا حبیب ہم آپ کو ان کا واقعہ سناتے ہیں، ہم آپ کو ان سچے ایمانداروں کا واقعہ سناتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ کون تھے وہ؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ جو اصحاب کہف ہیں وہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، وہ اصحاب کہف جن کے ایمان کی مثال دی جاتی ہے، جن پر امت محمدیہ بھی فخر کرتی ہے، جن پر عیسائی بھی فخر کرتے ہیں، جن پر اہل کتاب بھی فخر کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے چند جوانوں کا واقعہ ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے ان کی نوجوانی کو خاص طور پر، ان کی جوانی کی زندگی کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔ چاہے تو کہا جا سکتا تھا انہم الذین آمنوا بعیسیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، نہیں، اللہ نے خاص طور پر ان کے عمر کے مرحلے کو ذکر کیا تاکہ انسانوں کو احساس ہو جائے کہ زندگی کا یہ جو نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے وہ اسلام کے لیے، وہ آخرت کے لیے، وہ دین حق کی حفاظت کے لیے، اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ فرمایا انہم فتیۃ، وہ تمام کے تمام جوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ایمان والے تھے، سچے تھے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے وزدناہم ھدی۔ جب اللہ نے ان کے اخلاص کو دیکھا، اللہ نے ان کی وارفتگی کو دیکھا، اللہ نے ان کی محبت کو دیکھا، دین کے تئیں ان کے اخلاص کو دیکھا، تو اللہ فرماتا ہے وزدناہم ھدی، ہم نے ہدایت اور بھی بڑھا دی ان پر، ان کے دلوں میں ہدایت کے نور کو اور بھی اضافہ کر دیا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ معلوم ہو گیا دقیانوس بادشاہ کو، برسر دربار ان کو بلایا گیا، ان جوانوں کو پوچھا گیا کیا تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ تم ہمارے آئین کے مطابق ہمارے دین کو نہیں مانتے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے فربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے روبرو آئے برسر دربار، انہیں معلوم ہے کہ اب یہاں پر حق کی بات بولنا اپنے آپ کو موت کے آغوش میں دے دینا ہے، یہاں حق کا کلمہ بولنا
اپنے آپ کو جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دینا ہے، مگر اللہ پاک جب دل میں صحیح معنی میں ایمان کا نور ہوتا ہے، اگر کوئی راہ حق پر چلنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو رب کی قدرت اسے اپنی حمایت میں لے لیتی ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو تقویت عطا فرمائی، ان کے دلوں کو حق کے ساتھ باندھ دیا، اب ان کے دل حق سے جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ برملا، اس ظالم کا نام سن کر لوگ بے چین ہو جاتے تھے، اس کے سامنے ٹھہر کر، اس کے دربار میں، اس کے سپاہیوں کے بیچ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ان ہاتھ کے بتائے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہم سورج کی عبادت کرتے ہیں، نہ چاند کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے اس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں۔